أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فرمایا وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر وعدہ لے چکے ہیں اور اس سے پہلے یوسف کے معاملہ میں جو تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں. ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین. اے میرے بھائیو تم چلے جاؤ اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے. ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. آپ اس قافلے کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. باپ نے یہ واقعہ سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا ہے. اچھا اس پر بھی میں صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا. امید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے. وہ سب کچھ جانتا ہے اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہائے یوسف. وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹے جا رہے تھے. ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین. بیٹوں نے کہا اللہ کے لیے بس کیجیے آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہو. نوبت یہ آ گئی کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھٹاتے جا رہے ہو یا اپنی جان ہلاک کر ڈالو گے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف
وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ میرے بیٹو جا کر یوسف اور اس کے بھائی کو کچھ تو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے، آپ ہمیں بھرپور غلہ عطا کریں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاہلون۔ یہ بات سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جبکہ تم نادان تھے؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ وہ حیران ہو کر بولے ہیں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں جاتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم غلطی پر تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہ ابی یأت بصیرا واتونی بأہلکم اجمعین۔ جاؤ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ محترم سامعین، الحمدللہ آج سورۃ یوسف کا 11واں حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اب کی بار جو یوسف علیہ السلام کے سکے بھائی جن کا نام بنیامین ہے، یوسف علیہ السلام نے کسی بہانے سے ان کو وہاں رکھ لیا تھا۔ حالانکہ جب یہ آئے تھے اپنے والد سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم اس بھائی کو واپس لے آئیں گے، اگر کوئی معاملہ پیش آیا ہم جان کی بازی لگائیں گے، اس کو وہاں رہنے نہیں دیں گے، اس کی اچھی طرح حفاظت کریں گے۔ لیکن اللہ کی قدرت، کل والے سبق میں نے بتایا ہے کہ ان سے مشورہ کیا کہ میں تیرے سامان میں کوئی چیز چھپا دوں گا، پھر ان کے سامنے ہم پوچھیں گے کہ جس سے چوری ثابت ہو جائے اس کی کیا سزا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ بطور چور کے اس کو اپنے پاس رکھ لو، تو میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ یہ مشورہ بنیامین نے ان کو دیا تھا کہ کسی بہانے مجھے اپنے پاس رکھو، میں اب واپس نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ پہلے
مشورہ ہو چکا تھا۔ تو بہرحال فرمایا ان بھائیوں میں سے ایک بھائی وہیں رہ گیا، کہنے لگا نہیں بھائی نہیں، تم جاؤ ابا جی کو سارا واقعہ سناؤ کہ تمہارے بیٹے نے چوری کر لی ہے، حالانکہ ہم موقع پر نہیں تھے لیکن چوری ثابت ہو گئی ہے، تو اس لیے وہ وہاں ہے اور میں یہاں اس لیے موجود ہوں کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا۔ یہ بیٹے روتے ہوئے چلے آئے، جب اپنے ابا جی کے پاس آئے، ابا جی پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں رو رہے تھے، اب بنیامین وہ بھی جدا ہو گیا، رونے لگے، اتنا روئے کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے، لیکن روزانہ روتے رہے، حتیٰ کہ ایک دن اس طرح ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے انہوں نے کہا ابا جی آپ نے رو رو کر آپ کی بینائی بھی چلی گئی ہے، آپ بس کریں، زیادہ نہ روئیں، کہیں آپ پر موت نہ واقع ہو جائے۔ لیکن آگے سے یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرے غموں کو اللہ کے سوا اور کوئی دور نہیں کر سکتا، لیکن سنو وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی طرف سے جو میرے پاس علم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، ایک وقت اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں انی جاعلک للناس اماما وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ پاک نے فرشتوں سے عالم ارواح، جنت دوزخ بنانے سے پہلے، کائنات بنانے سے پہلے فرشتوں کو اللہ پاک نے بلایا، فرمایا فرشتوں میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ آگے سے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، یا اللہ آپ اس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہو جو زمین پہ جا کر فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تیری حمد و ثنا کبریائی بیان کرتے۔ کیا مطلب؟ اس نیابت کے اہل ہم ہیں۔ اللہ پاک نے واقعہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو کچھ میرے پاس علم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے جب اللہ پاک علم کی بات فرما رہے ہیں اپنی ذات کی طرف منسوب فرما رہے ہیں کہ جو مجھے پتہ ہے وہ تمہیں نہیں پتہ، لیکن یہاں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جب فرما رہے ہیں یوں نہیں کہہ رہے کہ جو مجھے پتہ ہے وہ تمہیں نہیں پتہ، یوں نہیں کہا انی اعلم ما لا تعلمون جس طرح اللہ نے فرمایا، بلکہ یہاں کیا کہا؟ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، یعنی اللہ کی طرف سے جو مجھے علم عطا ہوا ہے وہ تمہیں نہیں پتہ۔ معلوم یہ ہوا اگر انبیاء بھی ہیں علم کے جاننے میں اللہ کے محتاج ہیں، سمجھ آ گئی؟ ان کو اگر غیب کا علم ملا ہے وہ ذاتی علم نہیں ہے، عطائی علم ہے۔ یہ خود کہہ رہے ہیں من اللہ، جو اللہ کی طرف سے مجھے علم ملا ہے وہ تم نہیں جانتے، لیکن جب اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے فرمایا، ذاتی نہیں فرمایا بلکہ اپنا عطائی نہیں فرمایا، اپنا ذاتی فرمایا۔ کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
اللہ پاک نے علم غیب کی جب اپنی ذات کی بات کی ہے عطائی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا مجھے میرے پاس جو علم ہے. جب نبی نے تذکرہ کیا ذاتی نہیں فرمایا بلکہ عطائی کہا کہ اللہ نے مجھے جو عطا کیا. یہی تو مسئلہ ہے، ہم سمجھتے نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے اللہ غیب کا علم جانتے ہیں استغفر اللہ ایسے ہی انبیاء غیب کا علم جانتے ہیں. حالانکہ یہ تصور غلط ہے. کیوں؟ ذاتی غیب کا علم جاننا یہ صرف خاصا اللہ کا ہے، مخلوق کا نہیں ہے. انبیاء تو مخلوق ہے. مخلوق اسے کہا جاتا ہے جسے بنایا جائے. اتنے کائنات کے اندر جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ مخلوق ہے، اور اس کا خالق کون ہے؟ اللہ. اللہ وہ ذات ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا. اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ کسی نے اس کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا. دوسری طرف معنی سمجھو، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. کفوا احد، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا. تو غیب کا علم ایک ہو گیا ذاتی، ایک ہو گیا عطائی. ایک ہو گیا ذاتی، ایک ہو گیا عطائی. تو ذاتی علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس. انبیاء کے پاس جو غیب کا علم ہے وہ اللہ اپنی رحمت سے وحی کے ذریعے رپورٹ دیتے ہیں تو وہ غیب کا علم ان کے پاس آتا ہے. اگر اللہ وحی کے ذریعے نہ عطا کرے انبیاء کو بھی پتہ نہیں. یہ قرآن پاک سارا غیب ہے. اللہ خود فرماتے ہیں الذین یؤمنون، آگے کیا ہے؟ بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائیں. قرآن غیب ہے نا، قرآن خود کہہ رہا ہے. لیکن ہم ایمان لا رہے ہیں. ہم ایمان تو کیا مطلب؟ جب ہم نے قرآن کو پڑھ لیا، قرآن کے معنی کو سمجھ لیا تو قرآن غیب ہے نا، غیب کی رپورٹیں دے رہے ہیں نا. تو غیب کا علم ہمیں پتہ چل گیا نا، چل گیا نا پتہ، تو پھر ہم بھی غیب جانتے ہیں. بھائی ہمیں غیب کا پتہ چلا ہے لیکن جاننے میں ہم محتاج ہیں. ایسے ہی جیسے انبیاء کے پاس غیب آیا، انبیاء بھی غیب جاننے میں اللہ کی وحی کے محتاج تھے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن اللہ پاک کے پاس جو غیب ہے اللہ پاک جاننے میں کسی کے محتاج نہیں ہے. یہ تو سمجھ نہیں آتے لوگوں. اب دیکھو ٹیلی ویژن والے، رؤیت ہلال والے، آنکھیں ان کی بھی ہیں، آنکھیں ہماری بھی ہیں. لیکن کچھ دیر پہلے وہ کہہ دیتے ہیں کہ عید کا چاند نظر آ گیا، حالانکہ آنکھیں تو ہماری بھی ہیں. جو سہولت ان کے پاس ہے وہ سہولت ہمارے پاس نہیں. وہ دور سے خوردبین کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں. اب نظر نہ آنا یہ غیب ہے. نظر آ گیا، اب وہ غیب کا پتہ چل گیا نا. اب دیکھو انہوں نے پوشیدہ چیز کو دیکھا اور دیکھنے میں
وہ ہتھیار کے، اوزار کے، خودبین کے محتاج تھے، اس کے ذریعے سے دیکھا ہے۔ اگر اس کے ذریعے سے نہ دیکھے تو چاند نظر نہیں آتا، سمجھ آئی نا؟ چاند چھپا ہوا تھا نا، پوشیدہ تھا، تو اس مشین کے ذریعے دیکھا نا، پھر نظر آیا۔ تو جس طرح چاند والے ایک سبب کے ذریعے دیکھتے ہیں، وہی بھی ایک سبب ہے۔ تو اللہ کے انبیاء کو جو غیب کا علم ہوا ہے، وہی کے سبب کے ذریعے سے ہوا۔ اب جنت دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا، وہ ہمارے لیے غیب ہے۔ سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ وہ ہمارے لیے غیب ہے، لیکن اللہ پاک نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا۔ اب ہے تو ہمارے لیے غیب، اللہ کے نبی ہمیں غیب کی رپورٹ دے رہے ہیں، لیکن ایک منٹ کے لیے سوچو، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ جو غیب کا علم آیا تھا، یہ ان کا ذاتی تھا؟ نہیں، جب تک اللہ نے نہیں بتایا تو حضور کو بھی نہیں پتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم آنے میں سبب بنا وحی، تو وحی کے ذریعے سے اللہ کے حکم کے محتاج تھے۔ لیکن اللہ پاک کے پاس جو علم ہے، قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی نے صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو روزہ رکھا ہوا تھا، رات مجھے نیند آ گئی، تو میں نے رات کو کھانا کھا لیا، پہلے سویا پھر اٹھ کر کھانا کھا لیا، اب میرے روزے کا کیا بنے گا؟ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ۔ اب دیکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرش پر موجود ہیں، ساتھ والے محلے میں موجود ہیں، وہ صحابی بھی ساتھ والی گلی میں اس کا گھر ہے۔ اب صحابی کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، صحابی نے حضور کو آ کر بتایا، لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے کیا بتایا؟ فرمایا میرے محبوب، یہ جو کمرے کے اندر کرتا رہا ہے مجھ کو سارا پتہ ہے۔ علیم اللہ، اللہ کے علم کے اندر ہے، اللہ کو سارا پتہ ہے۔ انکم کنتم تختانون انفسکم، جو تم اپنی جانوں سے خیانت کرتے رہے ہو، اللہ کو سارا پتہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو، صحابی حضور کو بتا رہے ہیں، صحابی اللہ کے پاس کس کے پاس آئے ہیں؟ حضور کے پاس، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے محبوب، یہ تو بتانے کے لیے تمہارے پاس آئے بیٹھے ہیں، لیکن بتائے بغیر مجھ اللہ کو سارا پتہ ہے۔ بتائے بغیر مجھ اللہ کو سارا پتہ ہے۔ اس لیے تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ سر کہتے ہیں پوشیدہ، یہ جو 4-5 آدمی بیٹھے ہوئے تو ایک آدمی دوسرے کے کان کے بالکل قریب کسر لگاتا ہے۔ اب اس بات کا یا بات کرنے والے کو پتہ ہے یا سننے والے کو پتہ ہے؟ 10-12 اور بیٹھے ہیں، ان کو پتہ نہیں نہ پتہ، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، وہ جو تم پھسر لگاتے ہو، آہستہ آہستہ بات کرتے ہو، ابھی جہرو بھی، یا اونچی بات کرتے ہو، آہستہ بات کرتے ہو یا اونچی بات کرتے ہو، فرمایا میرے لیے دونوں برابر ہیں۔
تم تو آپس میں اونچی بات کرو تو تمہیں پتہ چلتا ہے، اونچی بات نہ کرو، آہستہ کرو تو دوسروں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن میرے لیے اونچی اور آہستہ دونوں برابر ہیں، مجھے یکساں پتہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہو یا اونچی اونچی باتیں کرتے ہو۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو تم اپنے سینوں میں خیالات لاتے ہو، فرمایا اللہ کو تو وہ پوشیدہ خیالات کا بھی پتہ ہے۔ یہ تو پسر کرتے ہو نا، یہ تو رہی نا بات اپنی جگہ، جو دل کے اندر سوچ رہے ہو، خیالات آ رہے ہیں، اللہ ان بھیدوں کو بھی جانتے ہیں، لیکن اللہ جاننے میں کسی کے بتانے کے محتاج، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاننے میں اللہ کی وحی کے محتاج ہیں، اللہ کی وحی کے محتاج۔ یہ عقیدہ ہوگا تو عقیدہ درست، اگر اللہ اور نبی کے علم کو برابر کر دیا تو یہ صفت کس کی تھی؟ اللہ کی، وہ صفت اٹھا کر تقسیم کر دی نبی میں، شرک ہو گیا۔ یہ تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں آپ بھی گستاخ ہے، نبی نہیں۔ اللہ کے بندے خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خود خدا نے کہا۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنے جگہ پر ہے، نبی کی ذات کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ نبی کو مقام خدا والا نہ دو اور خدا کا مقام کم نہ کرو، سمجھ آ رہی ہے؟ خیر، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میرے بیٹو اللہ کی طرف سے جو مجھے علم عطا ہوا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ تو انہوں نے علم جاننے میں کدھر منسوب کیا ہے؟ ہاں، اللہ کی طرف، کہ اللہ نے وحی کے ذریعے، وحی میرا ایک سبب بنی ہے، اس کے ذریعے اللہ نے مجھے بتایا ہے، نہیں تو مجھے پتا بہت سارے واقعات ہیں، ٹائم گزر جائے گا۔ بہرحال اللہ کی شان، یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹو اب پھر جاؤ۔ یہ اب کتنا چکر لگ رہا ہے؟ تیسرا چکر۔ پہلا چکر لگا تو وہ لینے کے لیے آئے، اس وقت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کتنے بہن بھائی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک اور بھائی اور بھی ہے، دو تھے، ایک گم ہو گیا، وہ کھڑے تھے لیکن انہوں نے کہا گم ہو گیا، اور ایک بھائی اور ہے، پر میں اگلی دفعہ آنا نہیں تو میں تمہیں گندم، اگلی دفعہ ان کو لے کے آ گئے۔ یہ کتنے چکر ہو گئے؟ دو۔ پھر ان کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، بھائی چلے گئے۔ اب تیسری دفعہ پھر آ رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں، پر میں اب پھر جب وہ آئے، آ کر ان سے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ فرمایا جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ دے دیجئے، ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام سے رہا، آخر خون تو اپنا تھا نا، کہ میں کس طرح ہوں اور میرے گھر بار والے کتنی پریشانی میں ہیں۔
رہا نہ گیا، پھر بول پڑے۔ کیا بولے؟ کہنے لگے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں علم ہے کہ تم یوسف کے ساتھ کیا کرتے تھے اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اذ انتم جاہلون، حالانکہ تم اس وقت جاہل تھے۔ کیا مطلب؟ بے خبر تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، کہاں ان کو اللہ نے پہنچانا ہے، تم بے خبر تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا نا تو پھر کہنے لگے آپ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ وہ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام بول پڑے قال انا یوسف، ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ اگر سمجھا جائے میں وہ یوسف ہاں جنوں تسا کھوہ دے وچ سٹیا آئی، میں وہی یوسف ہوں جن کو راستے میں تم مارتے گئے تھے۔ اب دیکھو میں کہاں بیٹھا ہوں، تم کہاں ہو۔ یہ بچپن کے اندر اللہ پاک نے مجھے خواب کے اندر نقشہ دکھا دیا تھا۔ میں جب کنویں میں گیا تھا تو صدمے سے بیٹھا تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، پر میں اے یوسف پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا جنہوں نے اب تجھے کنویں میں پھینکا ہے یہی تیرے دروازے پہ فقیر بن کے آئیں گے، یہی فقیر بن کے آئیں گے، ایک وقت آئے گا۔ تو بچپن سے میں تو اس دن کی انتظار میں تھا کہ تم نے آنا تھا میرے پاس، کیونکہ اللہ کا میرے ساتھ اور جی چاچا اللہ کے ساتھ میرا وعدہ تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا میرے۔ حالات کے حساب سے اسباب کی دنیا میں مجھے نقشہ نظر نہیں، دن بدن میں تو مشقت اور مصیبت میں جا رہا تھا، لیکن ادھر سے میں منتظر تھا۔ یہی تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی یذہبوا، اے میرے بیٹو تم جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، بہت مختصر کرتا ہوں، کیا کروں یار، واقعہ بھی ایسا ہے۔ پر میں میرے بیٹو جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ تو خبر لو۔ آگے عجیب بات فرمائی، کیا کہا تھا؟ فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس، ظہری اسباب پہ ہم خسارے میں جا رہے ہیں، ظہری اسباب پہ ہم نے یوسف کو گم کر دیا ہے، بنیامین کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا ہے، لیکن ظہری اسباب سے کوئی دروازہ نظر نہیں آتا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اللہ کی رحمت کا پھر بھی امیدوار ہوں۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، پر میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو ناشکرا ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ان حالات میں بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ خیر، پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا اب یہ پریشان ہو گئے، فوراً فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، فرمایا آج کے روز میری طرف سے تمہیں کوئی گرفت نہیں ہوگی، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔
ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں تم نے دو نقصان کیے ہیں، ایک تو میرا حق دبایا ہے، دوسرا تم نے یہ غلطی کر کے اللہ کو ناراض کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ میں تو اپنی طرف سے، یہ حقوق العباد ہے، میں اپنا حق تو تمہیں معاف کرتا ہوں اور اللہ سے معافی کا امیدوار ہوں۔ یغفر اللہ لکم، میں تو تمہیں معاف کر چھوڑیا ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کیونکہ وہ بہتر معاف کرنے والا ہے، وہ بہتر معاف کرنے والا ہے۔ پھر پوچھا ابا جی کا کیا حال ہے؟ کہا وہ تو رو رو کر نابینا ہو گیا۔ میں اچھا میرا کرتا لے جاؤ۔ یہ کرتا 3 جگہ عجیب طریقے سے استعمال ہوا ہے، آخری بات کر رہا ہوں، 3 جگہ عجیب طریقے سے استعمال ہوا ہے۔ جو یوسف علیہ السلام سے جسم سے کرتا ٹچ ہوا نا، ٹھیک ہے نا، اس کی نسبت کے لیے ایک کرتا وہ تھا جب کنویں میں جا رہے تھے بھائیوں نے اتار لیا، بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر پیش کر دیا، اور ایک کرتا وہ تھا جو جیل کے اندر قید کی حالت میں، شاہی محل میں رہتے ہوئے زلیخا نے جب ڈوری ڈالی تو وہاں سے بھاگ نکلے اور پیچھے سے اس نے پلو پکڑ کے کھینچا۔ اور تیسرا یہ کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنا کرتا اتار کے اپنے بھائیوں کو دے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا کرتا لے جاؤ، فالقوہ، اس کو ڈال دینا، علی وجہ ابی، یوں نہیں کہا ابو کا، اپنے ابو کے چہرے پہ ڈال دینا، بلکہ اپنی طرف نسبت لگائی، ابھی میرے ابو کے چہرے پہ ڈال دینا۔ حالانکہ ابو تو سب کا مشترک تھا، لیکن کیا فرمایا؟ ابھی میرے ابو کے چہرے پہ ڈال دینا، یاتی بصیرا، فرمایا جب تم ڈالو گے ان کی بصیرت لوٹ آئے گی۔ سبحان اللہ۔ وَآتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا جب ان کی بینائی لوٹ آئے، فرمایا تم سب اہل و عیال میرے پاس آ جانا، میرے پاس۔ جہاں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یوسف علیہ السلام مشکل کشا ہوئے نا، تم نہیں مانتے، اب دیکھو ان کا کرتا آنکھوں پہ لگا، بینائی آ گئی۔ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ بتاؤ، پہلی تو بات یہ ہے مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس کو خود مشکل نہ آئے، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس کو خود مشکل نہ آئے۔ اب یوسف علیہ السلام اگر مشکل کشا تھے تو مشکل کشا تو جیل میں بند ہو رہا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو جیل میں بند ہونا خوشی ہے یا مشکل ہے؟ غمی ہے نا، تو غمی مشکل میں آتی ہے۔ تو مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس کو خود مشکل، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، وہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے۔ جی جب تم یہ کہتے ہو کہ یوسف نبی کے کرتے میں اتنی تاثیر تھی کہ اس نے مشکل حل کر دی ہے، توبہ استغفر اللہ، کیا یوسف یہ کر سکا نبی کو یعقوب خود نہ کر سکا؟ کچھ تو سوچو، کچھ تو خیال کرو۔ اس کا مطلب ہے باپ اس لحاظ سے کم تھا کہ بیٹے کا محتاج ہوا۔ ارے اللہ کے بندے یہ عقیدہ نہ بناؤ، یہ عقیدہ بناؤ جو کچھ کائنات کے اندر چل رہا ہے
اگر کسی نبی کے ہاتھ سے معجزہ صادر ہو رہا ہے یا کسی ولی کی کرامت ظاہر ہو رہی ہے، دیکھنے میں تو ہاتھ نبی کا ہے، دیکھنے میں تو ہاتھ ولی کا ہے، پیچھے حکم میرے اللہ کا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔